بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا اور آج اس سلسلے کا پارٹ 16 ہے، اور پارٹ 15 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مچھلی کے پاس کیا لے کر گئے، مچھلی نے اللہ تعالیٰ سے کیا مؤدبانہ گزارش کی، نمرود نے اپنی قوم سے کیا کہا، اور نمرود نے جنگ کے لیے کس کو چیلنج کیا، اور نمرود کا لشکر کتنی کوس تک پھیلا ہوا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے کیا دعا مانگی، اور ان سب باتوں کا ذکر میں پارٹ 15 میں کر چکا ہوں، اور اب پارٹ 16 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے کے حالات اور واقعات بیان کروں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا تو حکم آیا، تو کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا، تیری مخلوق میں سے مچھر ادنا، ضعیف اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دو، اور اسی وقت فرشتوں پر فرمان الہی ہوا کہ کوہ جا کر مچھروں کے سراہوں میں سے ایک سوراخ کھول دو۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا الہی کتنے چھوڑیں؟ حکم ہوا صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑنے ہیں، تاکہ ہر سوار کے مقابلے میں لشکر نمرود کے ایک ایک ہو جائے، تو نمرود اپنی قوت اور شجاعت کو دیکھے اور معلوم کرے۔ فرشتوں نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ اس میں کھول دیا، تب مچھر ابر کی مانند زمین بابل میں جہاں نمرود کی لشکرگاہ تھی جا پہنچے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے مچھروں، تمہاری خوراک نمرود کے لشکر میں ہے، تو سب ان کو کھاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا کہ اے نمرود، دیکھ میرے خدا کی فوج آ پہنچی ہے۔ جب نمرود نے دیکھا مانند ابر سیاہ کے ہوا پر کچھ چلا آتا ہے، تو اس لعین نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ہاں، ہوشیار ہو کر علم کھڑا کرو اور لڑائی کا نعرہ بجاؤ۔ انہوں نے ویسا ہی کی، اور کہتے ہیں شور و غل سے نمرود کے لشکر کے زمین پر زلزلہ آ گیا۔ بس کیا تھا کہ آنن فوج الہی آ پہنچی، اور شور و غل آدمیوں کا جو نمرود کے لشکر میں ہو رہا تھا مچھروں کی آواز سے کم ہو گیا، اور جہاں پر دہشت پڑ گئی، اور مچھروں کے غل سے جہاں پر ہو گیا، اور جوش و خروش اس مردود کا جاتا رہا، اور ہر سوار کے سر پر ایک ایک مچھر بیٹھ گیا، اور مچھر اپنے ڈنک ان کے سروں پر چبو کر مغز اور گوشت اور پوست اور رگ اور آنت اور خون سمیت سب کا سب کھا گیا، اور خدا کے فضل و کرم سے مچھر ذرا بھی مال نہ ہوئے۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ ہڈی تک ان کو کھا گیا۔ اس ملعون کے لشکرگاہ میں ایک آدمی بھی باقی نہ رہا، اور ایک مچھر کانا لولا لنگڑا، غرض ہر عضو میں اس کے نقص تھا، وہ مچھروں کا سردار تھا۔ اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی کہ الہی، نمرود ملعون کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر، تو اس کے عوض مجھے ثواب ملے۔ بس خدا نے اس کی گزارشات قبول فرمائی۔ جب نمرود مردود اکیلا گھر کی طرف بھاگا اپنے لشکرگاہ سے، تو بلاخانے میں حرم بابل میں بیٹھ کر یہ تشویش کر رہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا، اور ہم میں سے کوئی بھی ایک مچھر کو نہ مار سکا۔ وہ سردار مچھر جو لنگڑا اور ایک آنکھ کا کانا تھا، اس مردود کے زانوں پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس طرح کے جانور آ کر ہمارے سارے لشکر کو کھا گئے، اور یہ کہہ کر چاہا کہ اس کو پکڑے، اتنے میں وہ مچھر اس پلیت کی ناک میں جا گھسا، اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ 40 دن رات اسی طرح پریشانی میں گزرے۔ جب اس کے دوست آشنا نوکر چاکر اس کے سر پر لکڑی یا جوتی مارتے، تو اس کے صدمے سے وہ مچھر جو اس کے دماغ میں گھس چکا تھا تھوڑی دیر کے لیے دم لیتا، پھر اس کو معمولی سا چین آ جاتا۔ بعد 40 دن رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، تم نمرود ملعون کے پاس جاؤ اور اسے میری طرف بلاؤ، اور اس کو سیدھی راہ بتاؤ تاکہ اس کا کچھ بھلا ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
خدا کے حکم سے نمرود کے پاس جا کر اے نمرود تو کہے لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود ملعون نے یہ سن کر کہا کہ وہ اور تو کون ہے کہ میں گواہی دوں اس کی وحدانیت کی اور تیری رسالت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے گھر کی سب چیزیں گواہی دیں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں تب تو ایمان لے آئے گا۔ بس اتنے میں تمام فرش فروش اور چھت پردے اور آلات اور گھر کا سامان گھر سب شے با آواز بلند لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین۔ نمرود نے کہا تمام اسباب و آلات گھر جلا کر دریا میں ڈال دو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ آج میں اس سلسلے کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے صدقے میں میری اور میرے سننے والوں کی بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔